الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الكريم مكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بعز المدينة أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض الخليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صلوات محمد وعلى دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش رضا کا بچھایا جانا منتظمین کی کاوش آپ دوستوں کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما. آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں ہے پروردگار میں قبول و منظور فرمائے. خصوصاً دعائے اولاد کی درخواست ہے. سید ضمیر حیدر زیدی، کامران علوی، خرم نقوی، تجمل حسین یوسف زئی، سید سجاد رضوی، ان سمیت جتنے بھی افراد بے اولاد پروردگار میں اولاد نرین عطا فرمائے. پروردگار عالم جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین کے دلوں میں قبول و منظور فرمائے. سبھی مومنوں کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے. سبھی کی شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. پروردگار مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے. پروردگار ہم سب کو سیرت اہل بیت پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے. جتنے دوستان نے مجالس کے انعقاد میں جس انداز میں بھی حصہ لیا ہے پروردگار ان سبھی کی توفیقات حسنہ میں اضافہ فرمائے اور بہترین سے بہترین انداز میں ذکر آل محمد برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرمائے اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. ایک آواز بلند درود پڑھنے والے اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے. حضرات سامعین، خدا کا کروڑواں احسان ہے کہ اس نے اس مختصر سی زندگی میں ہمیں ایک مرتبہ پھر فرش عزائے حسین ابن علی پر بیٹھنے کی توفیق عطا کی. انشاءاللہ یہی وہ لمحات ہوں گے جو صبح قیامت ہماری شفاعت کا باعث بنیں گے انشاءاللہ. خدا جانے زندگی کیسے گزر رہی ہے، کس انداز میں گزر رہی ہے، خدا جانے کس کس لمحے کا حساب دینا پڑ جائے. انشاءاللہ فرش عذاب گزرا ہوا وقت ہمارے لیے باعث سے نجات قرار پائے. حضرات سامعین، ذکر جس انداز میں بھی آل محمد کا کیا جائے عبادت ہے، کوئی شک تو نہیں ہے. ذکر آل محمد اپنے ہر رخ سے عبادت ہے. ہم نے مانا ہی اتنی باکمال ہستیوں کا کہ لطف یہ ہے ذکر ان کا کرتے ہیں عبادت خدا کی شمار ہو جاتی ہے. یہ احسان ہے. عبادت تو سوائے خدا کے کسی کی نہیں ہے نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت تو صرف خدا کی ہے. کمال ہے ہم ذکر علی کا کرتے ہیں عبادت خدا کی ہوتی ہے. ذکر ہم آل محمد کا کرتے ہیں عبادت خدا کی ہوتی ہے. یہ ہم پر احسان پروردگار ہے.
بہرحال اس عبادت کے جواز کے تحت کچھ نہ کچھ تو ذکر کرنا ہے. تو یہ دو مجالس جو میں آپ کے سامنے، تو دل ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ دونوں جو تقاریر ہیں ان کا عنوان رہے گا خلافت الہیہ. یہ خلافت الہیہ یہ اصل میں اور کچھ نہیں، یہ لفظ امامت ہی ہے. چونکہ امامت آپ کے لیے زیادہ شدید ہے، آپ زیادہ سننے کے عادی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ انشاءاللہ ان دو تقاریر کا جو عنوان ہے وہ خلافت الہیہ رہے گا. میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ وہ معروف آیات پیش کی ہیں جو پروردگار عالم نے واضح فرمایا ہے کہ میں زمین پہ خلافت کو قائم کرتا ہوں. خدا کا ہم پر اس سے بڑا احسان کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ نے ہمیں آل محمد کا شیعہ بنایا ہے. اس بات پہ فخر کیجئے گا، یہ قابل فخر بات ہے، کیونکہ شیعت آپ کا میرا نہیں نبیوں کا دین ہے. کچھ بیدار ہے نا میرے ساتھ؟ میں عرض کروں انشاءاللہ مجھے بڑا یقین اور اعتماد ہے آپ کی سماعتوں پہ لطف رہے گا اگر بات ہوئی تو. دیکھیے حضور، بات یہ ہے جب بھی بات آتی ہے نا خلافت پر، امامت پر، دو نظریے ہیں. ایک نظریہ ہے جو آپ کا ہے، ایک وہ ہے جو دوستان سواد اعظم کا معروف ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ زمین پر خلیفہ بنانا، امام قرار دینا، یہ خدا کا کام ہے، سوائے خدا کے کسی کا حق نہیں. حتیٰ کوئی نبی بھی اپنا وارث خود نہیں بنا سکتا. بناتا خدا ہے، نبی فقط اعلان کرتا ہے. ایسے ہی ہے نا، یہ اختیار اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا. تو جب نبی نہیں بنا سکتا تو آپ کی اور میری حیثیت ہی کیا ہے؟ اچھا، ایک نظریہ نے یہ ہے کہ نہیں، اللہ اور رسول نے کسی کو نہیں بناتے اور نہ ہی انہوں نے کسی کو بنایا ہے. یہ فہم امت کا معاملہ ہے، یعنی جسے بھی امت اپنے فہم سے جس نتیجے پر پہنچے بس اسی شخصیت کو خلیفہ کرا دے. ایک کہلاتا ہے عقیدہ استخلاف، ایک ہے عقیدہ عدم استخلاف. یہ کتابی ٹرم ہے، میں جوانوں کے لیے عرض کروں تاکہ ان کے ذہنوں میں رہے. یہ کہنا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، نبی اعلان کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ استخلاف، یعنی خلف مصطفیٰ خدا بناتا ہے. عقیدہ عدم استخلاف یعنی کوئی نہیں خدا و نبی نے بنایا، خود کا اپنے ہاتھ کا کام ہے، جسے بنائیں بس وہی. بس یہ بات آپ تک پہنچ گئی. اب گفتگو سماعت فرمائیے. دوستان، بڑے تعجب کی بات ہے کہ دین کے کسی مسئلے میں بات ہوتی ہے نا تو ہمیشہ ایک ہی بات، ہر فرقہ دوسرے سے ایک ہی بات کرتا ہے، قرآن میں دکھاؤ. ایسا ہے کہ نہیں جی؟ جب بھی کسی مسئلے کے اندر نزاع آ جائے، کسی مسئلے میں اختلاف آ جائے، جب بھی کسی بات سے اتفاق نہ ہو تو فوراً ہی کہا جاتا ہے قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ. کیا حاکمیت ہے قرآن کی، کیا حجیت ہے قرآن کی. آپ دیکھیں نا فرقوں میں کتنا اختلاف ہے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوئے، مگر قرآن پر سب کا اتفاق ہے. یہ جو قرآن پر اتفاق ہے نا، یہ اصل میں لسان مصطفیٰ پر اتفاق ہے. کیونکہ میں عرض کرتا ہوں، میں بھی مجلس پڑھ رہا تھا وہاں کرشن نگر میں نے یہ جملہ عرض کیا ہے، دوستان وہاں موجود تھے. میں نے عرض کیا تھا قرآن کی کسی سورت کے آخر میں اللہ کے دستخط نہیں ہے. قرآن کی کسی سورہ کے آخر میں اللہ نے اپنی ذاتی مہر نہیں لگائی ہوئی. یہ تو کمال صدق لسان مصطفیٰ ہے، کچھ فرما کے نسبت اس پہ دیا تو قرآن بن گیا. یہ شان رسالت ہے نا جی. تو حضور کمال یہ ہے، ہر مسئلے کے اندر قرآن سے دکھائی. اور تعجب کی بات ہے، ہم غریب تو شاید صرف دنیا کے اعتراضات کے جواب دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہم سے کہے قرآن سے، ہم سے تو وہ قرآن مانتے ہیں جن کا نام بھی قرآن میں نہیں. خدا کی قسم، واحد فرقہ عالم اسلام کا شیعہ ہے جو قرآن میں ہے. سورہ صافات اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے ابراہیم جیسے نبی کے لیے فرمایا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. نوح کے شیعوں میں تھا ابراہیم. اسی لیے میں نے عرض کیا شیعت نبیوں کا دین ہے.
اللہ نے ابراہیم کو شیعہ کہا ہے. یہ سورہ صافات ہے. یہ کوئی ایسی سورہ نہیں ہے جسے کسی کی بکری کھا گئی ہو. توجہ ہے دوستان عزیز؟ ہر کوئی اٹھا کے پڑھ سکتا ہے. حضور اللہ نے سورہ صافات میں ابراہیم کو شیعہ قرار دیا نوح کا. آپ جانتے ہیں نوح میں اور ابراہیم میں 2400 سال کا فرق ہے. کب نوح گزرے کب ابراہیم گزرے. اللہ کہہ رہے ابراہیم نوح کا شیعہ ہے. پتہ لگا شیعہ ہونے کے لیے ماہ و سال فرق نہیں کرتے، چاہے 1400 سال کا فاصلہ ہو چاہے 2400 سال کا فاصلہ. توجہ ہے دوستان عزیز؟ اچھا اب آپ بیدار ہیں، میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں، ہموار کر رہا ہوں، تھوڑا ذہنوں کو لطف آئے اگر بات پہنچے تو. کمال دیکھیے ابراہیم کا شجرہ بھی نوح سے ملتا ہے، نمرود کا شجرہ بھی نوح سے ملتا ہے. نمرود بھی اولاد نوح میں سے ہے، ابراہیم بھی اولاد نوح میں سے ہے. خدا نے اس لانتی کی نسبت ہی کوئی نہیں دی. ابراہیم کے لیے کہا وہ نوح کے شیعہ تھے. پتہ چلا نبی سے شجرے ملنا کمال نہیں ہے، نبی کا شیعہ ہونا کمال ہے. سلامت رہیے. بات پہنچ رہی ہے دوستان ایسے. ابراہیم جیسا نبی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. سورہ نحل 124 آیت. اللہ نے فرمایا ابراہیم اپنی ذات میں امت تھے. ابراہیم کو شیعہ کہنے کا مطلب ہوا امت کو شیعہ کہنا. شاید آپ نے غور ہی نہیں فرمایا دوستان. میں نے آیت پیش کی آپ کے سامنے، سورہ نحل اٹھا کر پڑھیے. اللہ نے فرمایا ابراہیم اپنی ذات میں امت تھے، وہ حنیف مسلمان تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. وہ کون تھے؟ سورہ صافات میں فرمایا نوح کے شیعہ تھے. اگر مشرک نہیں نہ ہونا تو شیعہ ہو جاؤ. توجہ ہے دوستان عزیز؟ میں اس سے بھی زیادہ کیا قریب آ کر بات کروں. حضور ابراہیم کو وہ جو اپنی ذات میں امت، لیجئے لطف آ جائے. پیچھے بیٹھے ہوئے دوستان، باہر کھڑے دوست بھی میرا ساتھ دیں گے، لطف آئے اگر بات پہنچے تو. اللہ نے فرمایا ابراہیم شیعہ، ابراہیم نوح کا شیعہ، ابراہیم اپنی ذات میں امت. امت ہونے کا مطلب کیا؟ یعنی جتنی نمازیں پوری امت پڑھے، تنہا ابراہیم مصلی پہ کھڑا ہو تو برابر ہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ ساری امت روزے رکھے، تنہا ابراہیم روزہ رکھے تو برابر ہے. ساری امت جتنے حج کرے، تنہا ابراہیم علیہ السلام حج کرے تو برابر ہے. ساری امت راہ خدا میں انفاق کرے، تقسیم کرے، بانٹے، تنہا ابراہیم راہ خدا میں کچھ دے تو برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم واحد ابراہیم پوری امت کے برابر ہے. حضور اگر جملہ پہنچ گیا تو لطف آ جائے گا اور میری بھی ساری دل کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. حضور ایک بات تو طے ہو گئی، ساری امت کے اعمال کو اگر میزان کے ایک پلڑے میں ڈالے، دوسری طرف تنہا ابراہیم، تو پھر ہوتا ہے برابر. ابراہیم اپنی عظمت کی معراج پہ جا کے ابراہیم کے عمل ایک امت جتنے بنتے ہیں، اللہ جانے وہ ابراہیم سے بھی کتنا افضل ہوگا جس کی ایک ضرب امت نہیں ثقلین پہ بھاری آ جائے. سلامت رہیے، سلامت رہیے. توجہ ہے دوستان نے؟ وہ ابراہیم جو امت ہے، جو تنہا امت ہے، اللہ اسے شیعہ کہہ کے بات کر رہا. ابراہیم نوح کے شیعہ تھے. حضور کمال ہے خدا کی قسم. دیکھیے میں عرض کیا نا، ہم سے قرآن مانگا جاتا ہے، ہم سے کہا جاتا ہے قرآن سے دیکھا. چلیے یہ اب آپ نے اتنی محبت فرمائی ہے، میں نے عرض نہیں کرنا تھا، میں اپنے موضوع پہ آگے بڑھتا ہوں مگر ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. سورہ قصص اٹھا کر پڑھ.
موسیٰ کے سامنے دو افراد آپس میں لڑ رہے ہیں. قرآن تعارف کیا کروا رہا؟ وہ پچھلا تعارف ذہن میں آ گیا. ابراہیم مشرک نہیں شیعہ ہے. مشرک نہیں ہونا تو شیعہ ہو جاؤ. یہاں نو میں رکھ کے اللہ نے بات کی. پروردگار نے فرمایا دو افراد آپس میں لڑ رہے ہیں موسیٰ کے سامنے. قرآن سورہ قصص تعارف کیسے کرواتے؟ ھذا من شیعتہ وَھذا من عدوہ. وہ ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک موسیٰ کا دشمن تھا. توجہ ہے دوستان عزیز. ھذا من شیعتہ، یہ ہی کی ضمیر حضور کس کی جانب ہے؟ موسیٰ کی جانب. عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں. موسیٰ کی جانب. عدوہ ہی میں ہی کی ضمیر موسیٰ کی جانب. یعنی اللہ نے قرآن میں تعارف کروایا. دو نبی کے سامنے آپس میں دست و گریبان ہیں، دو آپس میں لڑ رہے ہیں، مبارزے کی کیفیت میں ہے. قرآن تعارف کرواتا ہے، کہتا ہے ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک موسیٰ کا عدو تھا. خام خائی فرقے بنا رکھے ہیں. اللہ قرآن میں کسی فرقے کو نہیں جانتا. اللہ تو امت میں فقط دو ہی طبقے جانتا ہے، یا نبی کے شیعہ ہوتے ہیں یا نبی کے دشمن ہوتے ہیں. بات پہنچ رہی کہ دوستان عزیز؟ نبی کے سامنے والوں کی فقط دو کیٹیگریز ہیں. تو حضور کمال یہ دیکھیے، ہر بات میں قرآن سے دکھائی، قرآن سے دکھائی. تعجب کی بات ہے، ہر معاملے میں جو قرآن مانتے ہیں تو صاحب اس کا مطلب ہے قرآن اپنے میں سب کچھ رکھتا ہے نا. بھئی اگر رکھتا نہیں ہے تو کیوں ہر کوئی کہتا ہے سینہ ٹھوک کے قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ. اس کا مطلب ہے امت کا اس بات پر کنسنسس ہے، اتفاق ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے. تو پھر آپس میں الجھنا کیسا؟ جس قرآن میں ہر خوش کو تر ہے اس میں خلافت نہیں. توجہ ہے دوستان عزیز؟ میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں کی جی. بھئی جب قرآن میں سب کچھ ہے تو اس میں خلافت کیوں نہیں ہے، اس میں امامت کیوں نہیں ہے؟ مگر کبھی بھی اس موضوع پر آ کے قرآن کی جانب نہیں جانا. یاد رکھیے گا، میں دعویٰ کر رہا ہوں غیر شیعہ اس موضوع پہ کبھی قرآن کھولے گا نہیں، اور اگر کھولے گا تو غلط کھولے گا، اس کا بنتا نہیں، کیونکہ اس کے بڑوں نے نہیں کھولا. میں نے ایک جملے میں سارا مسئلہ ہی حل کر دیا. تو اگر آپ پہچانے ہو میں نے موضوع لپیٹ دیا ہے. توجہ ہے جی؟ غیر شیعہ کھولے گا نہیں اور شیعہ قرآن سے ہٹے گا نہیں. میں دلیل عرض کرنے جا رہا ہوں، پوری تاریخ کو میں سمو رہا ہوں اس جملے میں. صاحبان فکر بیٹھے ہیں، بالیدہ فکر افراد ہے، گھروں میں جائیے مطالعہ کیجئے، آپ کو میری بات کی تصدیق ہوگی. میں نے عرض کیا غیر شیعہ قرآن کھولے گا نہیں، شیعہ قرآن سے ہٹے گا نہیں. وجہ، آخر وجہ دلیل بھی تو ہونی چاہیے. حضور دیکھیے میں پوری تاریخ کو سم اپ کر رہا ہوں، پوری تاریخ سمیٹ کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وجہ دو محفلوں کے مزاج کا فرق ہے. لیجئے لطف آئے، پورا مضمون جسے کہتے ہیں نا جملے میں سمیٹ کے دینا، میں وہ آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں. یہ ایک نہیں کئی راتوں کی محنت ہے، میں ایک جملے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں دوستو. اور اسے پرکھنے کے لیے آپ کی کئی راتیں لگ جائیں گی. یہ میرا جملہ پرکھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں غیر شیعہ کبھی قرآن کھولے گا نہیں، شیعہ کبھی قرآن سے نکلے گا نہیں. اس کی وجہ دو محفلوں کا فرق ہے. ایک وہ محفل جس میں دنیا کے بنائے گئے، اور ایک وہ محفل جس میں خدا کا بنایا گیا. وہ کبھی قرآن کھولیں گے نہیں، آپ قرآن سے ہٹیں گے. کیوں؟ کیونکہ جس محفل میں زمین والے بنائے گئے، پوری محفل کا کسی مکتب کی تاریخ میں اٹھا کر مطالعہ کر لیں، وہاں بڑی باتیں ہوئی، قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھی گئی. اور جس محفل میں اللہ کا بنایا گیا، وہ آغاز بھی قرآن کے آنے پہ ہوئی، اس کا اختتام بھی قرآن پر ہوا. جو ہے دوستان یا ایھا الرسول بلغ کہہ کے محفل کا آغاز ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم کہہ کے اختتام ہو گیا. لہذا علی کی خلافت جب بھی ظاہر ہوگی وہ قرآن سے ظاہر ہوگی. حق تو نہیں رہے ہیں نا، ساتھ ہے نا جی. قرآن پروردگار فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے ملائکہ سے مخاطب ہو کر کہا
ملائکہ میں زمین پر، الفاظ پر غور رہے، قرآن حق کو ثابت کرتا ہے ایک ایک لفظ میں، باطل کو اکھاڑ دیتا ہے ایک ایک لفظ میں۔ لمبی تمہیدیں باندھنا، تفصیلات میں جانا، یہ خطیبوں کی مجبوریاں، قرآن کی مجبوری نہیں ہے۔ قرآن ایک ایک آیت کے اندر حق کا بندوبست کر دیتا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ الفاظ پہ غور رہے، انی میں جاعل بنانے جا رہا ہوں، فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ بنا رہا ہوں، میں زمین پہ بنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جب زمین پہ خلیفہ بنے گا اس کا اعلان زمین پہ نہیں آسمان پہ ہوگا۔ تھک گئے ہیں تو اور بات ہے دوستان عزیز، توجہ ہے جی۔ اس نے فی الارض کہا ہے، فی السماء نہیں کہا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا ملائکہ میں آسمان پہ خلیفہ بنا رہا ہوں، اس نے کہا سنو میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ توجہ ہے جی۔ اس کا مطلب ہے جو خلیفہ زمین پہ بنے اعلان آسمان پہ ہوتا ہے۔ توجہ ہے جی، یعنی خلیفہ بنے گا زمین پر، اعلان ہو رہا ہے آسمان پر۔ پورا قرآن اٹھا کر پڑھو، دیکھیں جس نے مطالعہ کیا ہوگا اسے لطف آئے گا۔ پورے قرآن میں آپ نے کبھی خود پڑھا، کسی خطیب سے سنا، کسی حافظ نے سنایا، کسی قاری نے بتایا، خدا نے ملائکہ کو اکٹھے کر کے اپنی توحید دی ہو؟ کہیں کسی سورہ بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک کہیں کوئی آیت آئی، کوئی ایسا سورہ اللہ نے ملائکہ کا مجمع اکٹھے کر کے کہا ہو میں تمہیں نبوت دینے جا رہا ہوں؟ اللہ نے نوح پیچھے اکٹھے کیا ہو، ابراہیم کی نبوت بنوائی ہو، مصطفیٰ کا اعلان کیا ہو؟ نہیں، نہ اس نے توحید پیچھے مجمع اکٹھا کیا، نہ اس نے نبوت پیچھے مجمع اکٹھا کیا، نہ قیامت کا عقیدہ۔ اس نے صرف اور صرف اعلان خلافت کے وقت ملائکہ کا مجمع اکٹھے کر کے بتایا دنیا والوں یاد رکھو زمین پہ خلیفہ بنانا ہونا چھپ کے محفلوں میں نہیں، مجمع عام میں ہوگا۔ اللہ بات پہنچ رہی ہے دوستان ایسے ساتھ ہیں کہ نہیں جی؟ اس نے کبھی مجمع اکٹھا نہیں کیا۔ اس نے اگر مجمع اکٹھا کیا ہے نا تو صرف اور صرف خلافت کے عنوان پر کیا۔ جو ہے دوستان ایسے دیکھیں یہ انسانیت کا آغاز ہونے جا رہا ہے، یہ ابتدا ہے، یہ پہلا واقعہ ہے۔ نہ ابھی کعبے کا ذکر ہے، نہ نمازوں کا ذکر ہے، نہ روزوں کا، نہ ابھی نوح نے کشتی چلائی ہے، نہ موسیٰ نے بیٹا قربان کرنے گیا ہے، نہ ابھی عیسیٰ نے عبادت کی ہے، نہ ابھی مریم کو بیت المقدس سے نکالا گیا ہے۔ ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں، سب سے پہلی بات ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، دنیا کہتی ہے خلافت قرآن میں ملتی نہیں، اللہ تو انسانیت کا آغاز ہی خلافت سے کر رہا ہے۔ کمال دیکھیے جو موضوع دنیا کو میسر نہیں ہے قرآن میں ابتدائی اس سے ہو رہی ہے، انسانیت کی بات ہی وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ ابھی کوئی نہیں ہے، وہ جس سب سے پہلے بنا رہا ہے اس کے متعلق کہہ رہا ہے میں یہ کرنے جا رہا ہوں۔ توجہ ہے جی، آگے سے ملائکہ بجائے یہ کہیں سبحان اللہ، یا اللہ کیا بات ہے تیری، تو پاک ہے، تو عظیم ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، بہت کمال کرنے جا رہے ہیں۔ وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ انہیں بنائے گا جو دنگا و فساد کریں گے۔ توجہ ہے جی، جو خون بہائیں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اچھا یہ ہم کیوں بیچ میں آئے؟ یعنی ملائکہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، یا اللہ انہیں بنانے چاہ رہے ہیں جو زمین پہ دنگا کریں گے، زمین پہ فساد کریں گے، زمین پہ خون بہائیں گے۔
پتہ نہیں کتنے منحوس خلیفہ ہوں گے جو فرشتوں کے ذہن میں آ گئے تھے. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ بھئی ملائکہ آگے سے کہتے ہیں یا اللہ انہیں بنائے گا جو زمین پہ دنگا کریں گے، فساد کریں گے. بھئی معاذ اللہ، خدا جانے کیسے ان کے ذہن میں آ گئے. خدا تو کہہ رہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو بچو ہے جی. اور ملائکہ آگے سے کہہ رہے ہیں انہیں بنائے گا جو زمین پہ دنگا کریں گے، فساد کریں گے، خون بہائیں گے. وَنَحْنُ، یہ نحنو سے پتہ ہے اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَنُقَدِّسُ لَكَ. دوستان یہ آپ کی محبت ہے. میرے ساتھ جو ساتھی ان سے پوچھ لیں میری صبح سے طبیعت درست نہیں ہے، یہ آپ کی محبت ہے جو پڑھا رہی ہے. اور میرے ذہن میں مضمون کامل نہیں، ایک سے ایک جملہ اور ربط بنتا جا رہا ہے، میں پیش کرتا چلا جا رہا ہوں. آپ نے میرا ساتھ دینا، تھکنا نہیں ہے، زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں دوں گا. کمال یہ دیکھیے، وہ ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک. یا اللہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. صاحبان فہم بیٹھے ہوئے ہیں. دوستان عزیز، قرآن اٹھا کر پڑھ لیجئے، روایات سرکار معصومین اٹھا کر پڑھ لیجئے، احادیث ختمیہ مرتبت اٹھا کر پڑھ لیجئے. کہیں آپ نے کوئی ایسی روایت سنی کہ ملائکہ نے اللہ رب العزت سے کہا یا اللہ یہ تو ذرا انسانوں کو تو دیکھ، بریانیاں، قورمے، کڑھائیاں، پائے، ہمیں بھی ایسی غذا دینا. کہیں ملائکہ نے مانگا؟ کبھی کہا یا اللہ یہ سیب، یہ پھل، یہ آم، یہ ہمیں بھی دے؟ کبھی مانگے؟ کہیں آپ نے کوئی روایت، کوئی حدیث پڑھی کہ کسی صحابی نے کہا میں نے رسول خدا سے سنا کہ اللہ سے ملائکہ نے التماس کی کہ یا اللہ یہ دیکھ یہ کتنے اچھے لباس پہنتے ہیں، تو یا اللہ ہمیں بھی ایسے لباس عطا فرما. کبھی ملائکہ نے آپ کے اور میرے لباس مانگے؟ کبھی آپ کی اور میری غذا مانگی؟ کہ آپ کے اور میرے جیسے گھر مانگے؟ کیا ہم جیسے بچے اولاد کے تقاضے خدا سے کیے؟ نہیں. جیسی خلافت کی بات آئی، وہ ملائکہ جنہوں نے انسان کا کچھ نہیں مانگا، دوست لطف آئے اگر میرا جملہ پہنچ جائے تو، جنہوں نے نہ آپ کی غذا مانگی، نہ لباس مانگا، نہ گھر مانگا، نہ جورو مانگی، نہ بچے مانگے، جنہوں نے کبھی کوئی تقاضا ہی نہیں کیا، جیسے ہی بات خلافت کی آئی وہ فوراً آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا اللہ تو ہماری جانب کیوں نہیں دیکھتا؟ یہ تو ایسے ایسے ہیں جبکہ ہم ایسے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہماری تقدیس کر. اس کا مطلب ہے دوست ایک بات تو طے ہو گئی، اتنا تو روز اول ملائکہ بھی جانتے تھے جو زمین پہ خلیفہ بنے گا نا اس کا راج آسمانوں پہ بھی چلے گا. توجہ ہے دوستان عزیز. اب امت نے جسے بنانا ہے بنائے، مگر ایسے کو نہ بنائے جو بیٹیوں سے پوچھ کے مسئلے بتائے، ایسوں کو بنائے جو زمین پہ بیٹھ کے آسمان کے راستے. سلامت رہیے. اس بچے کی صحت و سلامتی کے لیے اور بہترین مستقبل کے لیے درود پڑھنے والے محمد مجھے فرما رہے ہیں دوستان نے بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ بھئی تعجب کی بات ہے. پروردگار یہ فرما رہا ہے میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. واضح اس نے کہا انی جاعل فی السماء نہیں فی الارض الخلیفہ، میں خلیفہ زمین پہ بنا رہا ہوں. ملائکہ خود کو آگے کر رہے یا اللہ ہمیں بھی بنانا، یا اللہ ہمیں دیکھنا. ان کا کردار بھئی کمال ہو. پہلا انسان کا ذکر آیا
اور کمال دیکھیں ذرا ہمارے ملائکہ بھائیوں کا، توجہ ہے؟ دیکھیں بہرحال ہمارے ایمانی بھائی ہیں، کسی کو شک تو نہیں ہے، ملائکہ ہمارے ایمانی بھائی تو ہے نا۔ دیکھیے ملائکہ نے کمال ہے بھئی، پہلی مرتبہ ہمارے لیے منہ کھولا تو کیا کھولا؟ یا اللہ ان کے لیے زمین پہ دنگا کریں گے، فساد کریں گے بھئی، سبحان اللہ۔ ہم ایک دوسرے کو ملائکہ کہتے ہیں بہت نیک ہونے پر، ہم جب ذکر کرتے ہیں اچھے سے کرتے ہیں، انہوں نے پہلی دفعہ ذکر کیا اور بس دبو ہی دیا سارا کہ یا اللہ یہ زمین پہ دنگا کریں گے، فساد کریں گے، جبکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ پروردگار دیکھ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم یہ زمین پہ دنگا کرے گا، زمین پہ فساد کرے گا۔ چلو دوستو، ملائکہ نے تو کہہ دیا، ملائکہ نے تو کہہ دیا، چلو جسے بھی ذہن میں رکھا اور کہہ دیا، توجہ ہے جی بھئی، ہم بھی حضرت انسان بھی اتنا باکمال ٹھہرا، ہم نے بھی انہیں چھوٹا نہیں پڑنے دیا۔ اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہو بھئی، چلو ان کی جو زبان سے نکل ہی گیا تھا، یا اللہ یہ زمین میں دنگا کریں گے، فساد کریں گے، خون بہائیں گے، ہم نے بھی ایسی لاج رکھی ان کے لفظوں کی۔ کتنے سچے ٹھہرے ملائکہ، اگر اسے دیکھنا صبح کا اخبار پڑھ، قسم سے ملائکہ نے، اب یہ کتنی پرانی بات ہے، اسے کوئی ٹائم میں شمار نہیں کر سکتا کیونکہ اس وقت بھی نہ تھا، توجہ ہے جی، یہ کتنی پرانی بات ہے، یہ کب اللہ نے عرش پہ بات کی تھی یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ملائکہ نے جو کہا، کتنے سچے ہیں ملائکہ، صبح کا اخبار اٹھا کر پڑھیں، آپ کو ملائکہ کی حقانیت پر یقین آ جائے گا۔ جو ہے دوستانے جی، اب میں اس سے زیادہ کیا ثبوت دوں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں صبح کا اخبار اٹھا کر پڑھیں اور آپ دیکھیں جو انہوں نے کہا ہم نے کر کے دکھا دیا۔ انہوں نے کہا دنگا کرے گا، انہوں نے کہا فساد کرے گا، انہوں نے کہا یہ خون بہائے گا، صبح کا اخبار اٹھا کر پڑھ لیں، ملائکہ سچے۔ توجہ ہے؟ ویسے دیکھیں عقلی طور پر کتنا باکمال ہونا ضروری ہے، کسی مخلوق کے لیے پہلے اتنی کامل پیشن گوئی کر دینا۔ بھئی آپ ان کو سلام کریں ملائکہ، مگر ملائکہ ٹھیک ہے بھائی، تم نے ہمارے لیے جو کہا سو کہا، مل لیں گے کسی دن، مگر ٹھہر جائیے، یہ آگے آپ نے کیا کیا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پروردگار نے کیا فرمایا؟ میں زمین پہ کیا بنانے جا رہا ہوں؟ خلیفہ۔ خلیفہ کا کام ہے ایڈمنسٹریشن، خلیفہ کا کام ہے نظام چلانا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ، اب اپنے آپ کو آگے پیش کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ اب دیکھیں بعض جملے تو بولے جا سکتے ہیں، بعض وضاحت نہیں کی جا سکتی، صرف بتائے جا سکتے ہیں، اور انہیں سمجھنے کے لیے صاحب مطالعہ ہونا ضروری ہے، یا کم از کم شکم مادر سے مجلس سے سننا لازم۔ توجہ ہے جی؟ ملائکہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ جانتے ہیں اللہ نے فوراً ہی بات کہاں آگے سے جواب کیا دیا؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جوانوں لطف آئے اگر میں بات پہنچا دوں تو۔ آگے سے کیا فرمایا پروردگار نے؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا، بڑے اچھے سے ان جوانوں کو پتا ہوگا کیونکہ ہم نے ایسے بزرگ دیکھے۔ اکثر بزرگوں کی محفل میں بیٹھے ہو نا اور زبان کھولو اور بزرگوں کو پسند نہ آئے یا آگے وہ اس موضوع پہ بات نہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کہتے ہیں جو ہمیں پتا ہے وہ آپ کو نہیں پتا۔ اگر اگلا عقل مند ہونا تو سمجھ جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے بزرگوں کا کوئی موڈ نہیں ہے آگے گفتگو کرنے کا، ایسا ہی ہے نا جی؟ آپ نے اکثر یہ جملے سنے ہوں گے بڑوں سے،
آپ رہنے دیجئے، جو ہم جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مزید گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، مزید اس پہ بولنا نہیں ہے. ملائکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ تو زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہے، یا اللہ یہ تو یہ کچھ کریں گے، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. اب جملہ تو میں عرض کر جاؤں گا، اللہ کرے بات پہنچ جائے. اس کا مطلب ہے ملائکہ نے سمجھا شاید مصلی ہمارے پاس ہے نا، تو مصلی کا ہونا دلیل خلافت ہے. اللہ اکبر، آپ کے فہم پہ سلام. ملائکہ نے سمجھا چونکہ مصلی ہمارے پاس ہے تو مصلی ہونا دلیل خلافت ہے. پروردگار نے فرمایا خاموش، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پتا چلا خلافت کے موضوع پہ تو خدا کے سوا کسی کا بولنا نہیں بنتا، بنانا کیسے بنتا. توجہ ہے؟ جس موضوع پہ بولنے کی اجازت نہیں ہے اس پر بنانے کی کہاں سے اجازت ہو گئی؟ بھئی تعجب ہے ملائکہ تم پہ. ایک طرف اتنی عظیم بات کی جو ہمارے لیے کہا، سچ کہا، اور دوسری بات اتنی ہلکی کر گئے. یا اللہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. یہ خدا نے کیا فرمایا تھا؟ میں پیش نماز بنانے جا رہا ہوں. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ پروردگار نے کیا فرمایا؟ میں نمازیں پڑھوانے کے لیے کسی کو پیش نماز لگانے جا رہا ہوں. پروردگار نے کیا فرمایا کہ میں مکی مسجد کا مولوی بنانے جا رہا ہوں. توجہ ہے دوستان؟ پروردگار فرما رہا ہے میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اور ملائکہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. دو باتیں ملائکہ نے کی، ایک آپ کے متعلق، ایک اپنے متعلق. جو ہمارے متعلق کی کتنی سچ ٹھہری، ایک ایک لفظ صحیح ثابت ہوا، دلیل صبح کا اخبار. مگر یہ اپنے لیے کیا استحقاق جتا رہے ہیں؟ بجائے یہ کہنے کہ یا اللہ ہم بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، یا اللہ ہمیں معاملات صحیح چلانے آتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. دوست جن کی پہلی بات اتنی باکمال ہے، دوسری بے وقوفانہ نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے ملائکہ کی فکر میں تسبیح کا کوئی تعلق خلافت سے تھا جسے زمین پہ قائم ہونا. دیکھیں اگر بات میں بھئی آپ دیکھیں ملائکہ اگر ایک بات اتنی بلند کر رہے ہیں جو آج بھی یہ بات ملائکہ کے کہنے کے پتہ نہیں کروڑوں سال بعد بھی صحیح ثابت ہو رہی ہے، تو وہ اپنا استحقاق کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ یا اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. آگے سے پروردگار نے یہ فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، پر انہیں یہ تو نہیں کہا تم غلط کہہ رہے ہو. دوست تھک تو نہیں گئے ہیں؟ میں جلد سے میں تمام کر دیتا ہوں، بس توجہ رکھیے گا. بھئی آگے سے پروردگار نے انہیں یہ تو نہیں کہا لو ملائکہ تمہیں تو شعور ہی نہیں ہے، تمہیں تو عقل ہی نہیں ہے، میں کون سا مصلی کا امام بنانے جا رہا ہوں، میں تو زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. نہیں، پروردگار نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کا مطلب ہے ملائکہ کی نالج میں کمی ہے، ملائکہ کے فہم میں کمی ہے، مگر جو ملائکہ بات کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے. اس کا مطلب ہے دوست میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، میں کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا. ملائکہ کی نظر میں تسبیح معیار خلافت ہے. اگر بات پہنچے گی تو بڑا لطف آئے گا خدا کی قسم. جس بات کے لیے میں نے محنت کی ہے آج کی مجلس میں بس اس بات کی وضاحت، اور آج یہاں زحمت تمام، کل سے انشاءاللہ یہی سے سلسلہ گفتگو آگے بڑھے گا. پوری توجہ چاہوں گا. اللہ نے ملائکہ کو ریجیکٹ نہیں کیا، بس اتنا تھا دیکھو جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے. اس کا مطلب ہے بہت کچھ ہے جو ملائکہ کے علم میں نہیں، مگر ملائکہ کا یہ کہنا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ ہم تیری تسبیح و تقدیس. اس کا مطلب ہے تسبیح کا ڈائریکٹ تعلق زمین پہ قائم ہونے والی خلافت سے ہے. اب جائیے اور جا کر حضرات علماء کو زحمت دیجیے، پوچھیں علماء امت سے یہ تسبیح کسے کہتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ جو گول گول دانوں والی ہمارے گھر میں ایک چیز ہوتی ہے جس میں یا 33 دانے ہوتے ہیں یا 100 دانے ہوتے ہیں، 99 دانے ہوتے ہیں، کیا یہ وہ تسبیح ہے؟ وہ آپ کو بتائیں گے نہیں، یہ شامل تسبیح ہے.
سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، یہ سارے استغفر اللہ، یہ ساری تسبیح کا ذکر اذکار ہے، یہ شامل تسبیح ہے۔ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے تسبیح کرنا۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کی تسبیح کر رہا ہے۔ یہ تسبیح سے مراد کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں تسبیح سے مراد دو چیزیں ہیں۔ ہر وہ بات، بڑا لطف آئے اگر پہنچ جائے تو، کیونکہ ملائکہ نے بتایا ہے تسبیح معیار خلافت ہے۔ اب سنیں تسبیح کسے کہتے ہیں؟ ہر سنی شیعہ دوست پھر فخر کرے اس خلیفہ پہ جو معیار تسبیح پہ پورا بیٹھا ہے۔ معیار تسبیح کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی تسبیح سے مراد یہ ہے ہر وہ بات جو اللہ کے شایان شان ہے اس کی نسبت اس میں دینا۔ وہ عظیم ہے تو عظیم ماننا، وہ رب ہے تو رب ماننا، وہ خالق ہے تو خالق ماننا، وہ یوہی و یمیت ہے تو یوہی و یمیت ماننا۔ مگر اتنا نہیں، ہر وہ بات جو اللہ ہر رب العزت کے شایان شان نہیں ہے اس کا اس میں سے انکار کرنا۔ توجہ ہے دوستان عزیز، یہ ہے معیار تسبیح۔ تو کیسے پتا چلے گا؟ کس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ معیار تسبیح پہ بیٹھتا ہے؟ یہ فقط اس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ جب سے وہ ہو، تب سے لے کر جب تک اس کی آخری سانس ہو، پہلی سانس سے لے کے آخری سانس تک اس نے خدا کے لیے فقط وہ مانا ہو جس کے خدا لائق ہو، اور جس کی پیشانی سوائے ذات احدیت کے کبھی کسی کی در پہ نہ جھکی ہو۔ اب یہ معیار تسبیح لے جائیں امت کے پاس اور ان سے پوچھیں کوئی ایسا خلیفہ ہے جو ملائکہ کے معیار تسبیح پر بیٹھے، تو وہ فقط ایک نام لیں گے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ فقط علی وہ ہے جس کی پیشانی سوائے خدا کے کسی کے در پہ جھکے۔ سلامت رہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، اس کا مطلب ہے ملائکہ کے معیار تسبیح پہ اگر کوئی خلیفہ خدا ہے تو وہ فقط ذات گرامی علی ابن ابی طالب کی نام۔ جو ہے دوستان عزیز، اس معیار پہ فقط ایک خلیفہ ہے اور وہ علی ہے، اور پروردگار فرما رہا ہے میں زمین پہ بنا رہا ہوں، ملائکہ وہاں بیٹھ کر مانگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ملائکہ جانتے ہیں یہ جسے زمین پہ بیٹھنا ہے نا اس کے اختیار آسمانوں پہ چلنے ہیں۔ ستارہ آسمان کا ہوگا، سلام کرنے اس کے در پہ جائے گا۔ گناہگار آسمان کا ہوگا، شفاعت کے لیے اس کے در پہ جائے گا۔ اور یک طرفہ سلسلہ نہیں ہے، روٹی اس کے گھر میں پکے گی یا آسمان پہ جائے گا۔ جو ہے دوستان عزیز، یاد رکھیے گا ملائکہ کے معیار پر اگر کوئی ہے تو وہ صرف ذات گرامی علی ابن ابی طالب۔ پروردگار فرما رہا ہے میں بنانے جا رہا ہوں، کسی کی جرت ہے کہ کہے کہ ہم بنائیں گے؟ توجہ ہے جی، خدا نے کہا میں ہوں جو خلق کرتا ہوں، کوئی کہے میں خلق کرتا ہوں؟ خدا کہتا ہے میں رزق بانٹتا ہوں، کوئی کہے گا میں رزق بانٹتا ہوں؟ خدا کہتا ہے میں موت دیتا ہوں، کوئی کہے گا؟ کوئی کہے ابھی اٹھ کے کہ میں رازق ہوں، ساری امت فتویٰ دے گی مشرک ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، آج کوئی مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کر کہے میں رزق بانٹتا ہوں، امت کے علماء متفقہ کہیں گے مشرک ہے۔ کیوں؟ کہیں گے اللہ کے دعوے پہ دعویٰ کر رہا ہے۔ پتہ چلے جب اللہ دعویٰ کر دے اس کے دعوے پہ جو دعویٰ کرے وہ مشرک ہوتا ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بناتا ہوں، اب چاہے کوئی ایک کہے چاہے کوئی محفل میں کہے مشرک ہے۔ یہ حق فقط خدا، سوائے خدا کے کسی کا حق نہیں ہے کہ زمین پہ خلافت کو قائم۔ اور دوستو یاد رکھو جب بھی خدا کے بنائے معیار پامال ہوں تو پھر تباہی آتی۔ آپ کہیں پر بھی فطرت کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کریں گے تباہی آ جائے، بہتے پانی کا راستہ روکیں وہ سیلاب میں بدل جائے۔ آپ کبھی بھی
خدا کے کسی مظہر کے اندر دخل دیں گے تباہی آئے گی۔ اس نے کہا میں بناتا ہوں، انسان نے کہا نہیں ہم بنائیں گے، کربلا ہو گئی۔ خدا کی قسم یزید بے اوقات ہے، اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں۔ یزید بیٹھا کیسے تخت پر؟ خدا کا نظام جب بھی ٹیمپر کیا جائے گا، یزید جیسے تختوں پہ بیٹھیں گے، حسین جیسے قتل گاہوں میں چلے جائیں گے۔ کربلا صرف اس لیے ہوئی کہ امت نے اللہ کے دیے معیار کو تسلیم نہیں کیا۔ یاد رکھیں، یزید اگر مجرم ہے نا امت کا، بڑا مجرم وہ طبقہ ہے جو یزید ساز ہے۔ کل تفصیل سے انشاءاللہ فضائل عرض کروں گا دوستوں۔ آپ نے بڑی محبت سے سنا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی نے، میں بھی آیا ہوں تو مجھے بتایا کہ آج یہ جو منظر سجایا ہے نا، آپ کو خیموں کا منظر دکھائی دے رہا ہو، آج جناب سکینہ کا مسا ہے، آج کربلا کی ننھی زہرا کا مسا ہے۔ بتاؤ دوستو آغاز کہاں سے کروں اور کہاں تک لے کر چلوں؟ کیونکہ امت نے اس ننھی زہرا کو ستایا ہی بہت۔ ہمارا سلام ان ننھے گالوں پر جو کربلا سے شام تک جن کا رنگ بدلتا رہا، سلام ان ننھے ننھے پاؤں میں جن پاؤں میں زخم تھے، زخم میں چھالے تھے، چھالوں میں خاک تھے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ خدا کی قسم میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ سکینہ اور علی اصغر یہ دو ایسے آل محمد کے بچے ہیں، انہوں نے کربلا میں مظلومیت حسین میں ایک عجبی رنگ بھر دیا۔ خدا کی قسم ان دونوں کے وجود نے رہتے زمانے تک دنیا کو بتانا ہے حسین کے دشمنوں کا اسلام چھوڑو انسانیت سے بھی تعلق نہیں۔ دنیا کی کوئی تہذیب بچوں پہ ظلم روا نہیں رکھتی۔ خدا کی قسم اتنا ستایا ہے دنیا نے اس بچی کو، یہ شام کے ہر موڑ پہ پلٹ کر کہتی تھی سغرا اچھا ہی ہوا تو نہیں آئے۔ خدا کی قسم اتنا ستایا گیا اس بچی کو، مگر اس بچی نے کربلا میں شہادت حسین میں ایک رنگ بھر دیا۔ صبح قیامت تک حسین کی شہادت پڑھی جائے گی، آغاز بھی سکینہ کے جملوں سے ہوگا، اختتام بھی سکینہ کے جملوں پر ہوگا۔ کسی کی خطیب کی جرت ہے وہ شہادت حسین کا آغاز کرے اور نہ بتائے حسین سوار ہوئے، ایڑ لگائی، گھوڑا چلتا ہی نہیں ہے، کہا راہوار مجھے پتہ ہے تو تھک گیا ہے، تو صبح سے میرے ساتھ لاشیں لا رہا ہے، چل اب فقط چھوڑ کے آنا ہے، واپس لے کر نہیں آنا۔ راہوار پھر نہیں چلتا، اپنے چہرے کو بار بار سموں کی جانب لے کر جاتا ہے۔ مظلوم نے نیچے دیکھا دو ننھے ننھے ہاتھ زلجھنا کے سموں پہ ہیں، اور سکینہ رو رو کر کہہ رہی راہوار تجھے خدا کا واسطہ میرے بابے کو میدان میں نہ لے کر جانا، صبح سے جو بھی میدان میں گیا وہ پلٹا نہیں ہے، میرا چچا عباس گیا وہ واپس نہ آیا، بھیا اکبر گیا وہ واپس نہ آیا، خدا رہا میرا بابا بڑا پیاسا ہے، بابا کو لے کر آیا۔ میرے مولا ایک مرتبہ نیچے آئے، سکینہ کو گود میں بٹھایا اور سکینہ سے کہا سکینہ مرنے والوں سے اتنا پیار نہیں کیا کرتے۔ سکینہ رو کے کہتی بابا مرنے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں بیٹا مرنے جا رہا ہوں۔ بابا پھر میں کیا ہوئی؟ کہا سکینہ تو یتیم ہو گئی۔ کہا بابا یتیموں کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا سر میں خاک ہوتی ہے۔ ننھے ننھے ہاتھ کربلا کی زمین پہ گئے، خاک لے کے سکینہ نے سر اقدس پہ ڈال دی۔ بابا مرنے جا رہے ہو، خدا را ہمیں نجف پہنچا دو، میں جا کے کہوں گی دادا علی میرا بابا ظالموں نے پیاسا مار۔ کربلا میں شہادت حسین کا آغاز نہیں ہوا۔ کوشش کرنا کوئی ایک آنسو رومال زہرا کا حصہ بن جائے، اللہ جانے اگلا سال ہمیں نصیب ہے کہ نصیب نہیں ہے۔ پھر جانتے ہیں راہوار پلٹا، شہادت کا اختتام ہی نہیں ہوتا جب تک سکینہ کا جملہ نہ آ جائے۔ جب راہوار پلٹا ہے نا، دیکھا اب زین پہ بابا نہیں ہے، دیکھا ڈھلکی ہوئی زین ہے، کٹی ہوئی باگیں ہیں اور ماتھے پہ باپ کا لہو لگا ہے۔ سکینہ بھاگ کے آگے آئی، آگے آ کے رکاب پکڑی، ایک ہی سوال کیا کہ راہوار بس اتنا بتا دے کیا کسی نے مارنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا؟ بابا میرا بابا بڑا پیاسا تھا، کسی نے بابا چلا گیا نا۔ وہ سکینہ جو سارا دن اصغر پیچھے پانی پانی کرتی رہی، اسے پانی بھول گیا۔ پھر سکینہ نے پانی نہیں مانگا، خیام جلے،
तमाचे पड़े, गोशवारे छीने गए, कुर्ते पे आग लगी, हर गम सहा सकीना ने, पानी नहीं मांगा। बड़ी मुश्किल से जनाब ज़ैनब ने बिखरे हुए बच्चों को समेटा, एक जगह सकीना समेत सबको सुला दिया। जब सकीना को सुलाया ना, शामे गरीबा थोड़ी देर गुजरी, हुर की जोजा छुपती हुई टीलों के पीछे से एक पानी का मशकीज़ा लेके, एक प्याला लेके, कुछ खुश्क चने लेकर वहां पर आई। जनाब ज़ैनब से कहा, बीबी मैं इतना ही कर सकती थी, ये मैं आपके और आपके बच्चों के लिए पानी लाई हूँ, अपने बच्चों को पिला दो। बीबी ने एक मरतबा मशकीज़ा पकड़ा, प्याले में पानी डाला, लेके वहां आई जहां सकीना सो रही थी। अब सकीना सो रही थी, बीबी ने कंधे पे हाथ रखा, रख के कहा, सकीना उठ, पानी आ गया है, सकीना पानी आ गया है। बच्ची सो रही थी, जैसे ही कान में लफ्ज़ पानी आए ना, सकीना तड़प के खड़ी हुई, कहती है फूफी अम्मा क्या मेरा चचा पास आ गया है? फूफी अम्मा क्या चचा पास आया? कहा नहीं मेरी लाडली चचा नहीं आया, फकत पानी आया। कहा अच्छा चचा नहीं आया, सिर्फ पानी आया। फूफी अम्मा फिर उसे पिलाओ जिसे प्यास है, फूफी अम्मा उसे पिलाओ जिसे। कहा नहीं मेरी लाडली हमेशा बच्चों को पहले पिलाते हैं। कहा फूफी अम्मा खुद पी लीजिए। कहा नहीं बच्चे पीते हैं, माँ रुबाब को पिलाइए। कहा बच्चे पहले पीते हैं। फूफी उम्मे कुलसूम को पिलाओ। कहा बच्चे पहले पीते हैं, आप पहले पियो। कहा अच्छा फूफी अम्मा बच्चे पहले पीते हैं, रोने की तैयारी कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कोई एक आंसू रुमाल ज़हरा का हिस्सा हो। कहा अच्छा फूफी अम्मा ये प्याला मुझे दीजिए। जनाब ज़ैनब ने प्याला पकड़ाया, देखा सकीना मक्तल की जानिब जा रही है। आवाज दी, सकीना कहाँ जा रही है? कहा फूफी अम्मा आप ही ने तो कहा पहले बच्चों को पिलाते हैं। फूफी अम्मा मक्तल में मेरा असगर प्यासा है, मैं असगर को पानी पिला। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। जनाब सकीना अल्लाह ही जाने कितने मसाइब इस बच्ची ने देखे, कितनी मर्तबा भागते ऊंट से सकीना गिरी है, और खुदा की कसम गिरी नहीं है, गिराई गई है सकीना। खुद सकीना ने दरबार यजीद में अपना मसाइब पढ़ा। जब यजीद ने पूछा ना बता तो सही, जब से तुम्हारे बाबा मारे गए अब तक तुम पे कौन से मसाइब आए हैं? सकीना रो के कहती मुझ पे सबसे पहली छोटी तरीन मुसीबत ही आई है, जब से बाबा मारा गया मुझे किसी ने सोने ही नहीं दिया, मैं अब तक सो नहीं सकी हूँ। कहा अच्छा अपने मसाइब बताओ। सकीना ने जब मसाइब बताए ना, सकीना ने कहा 11 मुहर्रम को हमें ऊँटों पर बिठा के, ऊँट चलाए नहीं ऊँट भगाए गए थे। बीबी ने कहा जिस ऊँट पे मुझे बिठाया गया ना, वो इतना लागर और कमजोर ऊँट था, जो चंद कदम चलता था चल के गिर जाता था, मैं मुंह के बल आकर जमीन पर गिरती थी। मैं उस पे सवार होने से घबरा गई, मैंने उसके साथ साथ भागना शुरू कर दिया। मैं भूखी थी, मैं प्यासी थी, चंद कदम चल के मैं गिर जाती थी। ये रिज़्क़ ने कैसे मुझे ताजिया में मार मार के भगाता था। दोस्तों आखिरी जुमला ज़हमत तमाम, जब देखा ना सकीना बार बार गिरती है, सकीना से गिरे बगैर रहा नहीं जाता। एक नौबत इन जालिमों ने ऊँट की पुश से सकीना को बांध दिया। अब उसके बाद जो काफिला भगाया गया, अगली मंजिल पे काफिला रोका, ऊँट को बिठाया। हालत ये थी सकीना बेहोश थी, ऊँट की पुश खून सकीना से रंगीन हो रही थी।